بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے، جس میں آپ کی والدہ کی نصیحت سے ڈاکوؤں کے ایک قافلے نے چوری اور لوٹ مار کرنے سے توبہ کر لی۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے جسے سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز ویڈیو کو آخر تک لازمی ملاحظہ فرمائیے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناظرین، جس وقت یہ واقعہ پیش آیا اس وقت آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ کی والدہ ضعیف العمری کے اس عالم میں اپنی امیدوں کا مرکز آپ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے۔ بغداد کا سفر کوئی معمولی سفر نہیں تھا۔ دور حاضر کے ذرائع آمد و رفت کا اس وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لوگ قافلوں کی صورت میں پیدل یا اونٹوں پر یا پھر گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ بغداد جیلان سے کم و بیش 400 میل کی دوری پر تھا، جس بلند مقام کے لیے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے بغداد جانے کا اظہار کیا تھا، اس سے ان کی والدہ انہیں روک نہ سکیں اور نم آنکھوں سے اپنے جگر گوشہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، میری آنکھوں کے نور، جس مبارک مقصد کے لیے تم بغداد جانا چاہتے ہو اس کے راستے میں حائل نہیں ہوں گی۔ اور پھر فرمایا، تمہارے والد مرحوم کے ترکے سے میرے پاس 80 دینار ہیں، 40 دینار تمہارے بھائی کے لیے رکھتی ہوں اور 40 تمہارے سپرد کرتی ہوں۔ آپ کی والدہ نے یہ 40 دینار سیدنا عبدالقادر جیلانی کے بغل کے نیچے آپ کی قمیص میں سی دیے اور پھر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔ جب گھر سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سے مخاطب ہو کر ان کی والدہ محترمہ فرمانے لگیں، اے میرے لخت جگر عبدالقادر، میں آپ کو نصیحت کرنا چاہتی ہوں۔ میری نصیحت کو یاد رکھنا اور کبھی جھوٹ کے قریب نہ جانا اور ہمیشہ سچ بولنا، جیسی بھی صورتحال ہو۔ سیدنا غوث اعظم نے عرض کیا، اے میری والدہ، میں سچے دل سے عہد کرتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کی نصیحت پر عمل کروں گا۔ اپنی والدہ سے رخصت ہو کر سیدنا غوث اعظم ایک قافلے کے ساتھ ہو لیے۔ اس دور میں طویل راستوں پر تنہا سفر کرنا بہت مشکل تھا۔ قافلے بنا کر لوگ سفر کیا کرتے تھے۔ اگرچہ لوگ اپنے قافلوں کی حفاظت کا اہتمام کیا کرتے تھے، لیکن پھر بھی بعض قافلے راہزنوں کے مضبوط جتھوں کا نشانہ بن جاتے تھے۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا قافلہ ہمدان کے شہر تک بحفاظت پہنچ گیا، لیکن ہمدان کے بعد جب یہ قافلہ کوہستانی علاقوں میں پہنچا تو 60 قزاقوں کے جتھے نے قافلے پر حملہ کر دیا اور ان خونخوار قزاقوں کے مقابلے کی سکت نہ تھی۔ قزاقوں نے قافلے والوں کا سارا مال و اسباب لوٹ لیا اور آپس میں تقسیم کرنے کے لیے ایک جگہ ڈھیر کر دیا۔ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اطمینان کے ساتھ ایک طرف کھڑے رہے۔ لڑکا سمجھ کر آپ رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کوئی سوال نہ کیا۔ اتفاقاً ایک ڈاکو کی نظر آپ رحمت اللہ علیہ پر پڑی اور آپ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، کیوں لڑکے؟
کہ تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے بغیر خوف و ہراس کے جواب دیا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بات پر یقین نہ کیا۔ پھر ایک دوسرے قزاق نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ اس نے بھی مذاق ہی سمجھا اور آپ کی بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیا اور اپنے سردار کے پاس چلا گیا۔ وہ پہلا قزاق بھی وہاں موجود تھا اور لوٹ مار کے مال کی تقسیم ہو رہی تھی۔ قزاقوں نے سرسری طور پر اس بچے کے واقعے کا جب ذکر اپنے سردار سے کیا تو سردار نے کہا اس لڑکے کو میرے سامنے لاؤ۔ وہ ڈاکو بھاگتے ہوئے گئے اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ ڈاکوں کے سردار نے اس بچے سے کہا بتا تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے پہلے بھی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ سردار نے کہا کہاں ہیں؟ نکال کر دکھاؤ۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری بغل کے نیچے قمیض کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے جب قمیض کو اتروا کے دیکھا تو واقعی 40 دینار سلے ہوئے تھے۔ ڈاکوں کا سردار اور اس کے ساتھی یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہو گئے اور سکتے میں آ گئے۔ ڈاکوں کے سردار نے کہا اے لڑکے کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم قافلوں کو لوٹتے ہیں، پھر بھی تم ہم سے بالکل نہیں ڈرے؟ اور 40 دینار اگر تم ظاہر نہ کرتے تو ہمیں پتہ نہ چلتا۔ اس کی وجہ کیا ہے جو تم نے سچ سے کام لیا؟ سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری پیاری والدہ نے گھر سے نکلتے ہوئے مجھے تلقین کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ الفاظ سن کر ڈاکوؤں کا سردار شرمندہ ہو گیا اور اس پر لرزہ طاری ہو گیا اور روتے ہوئے بولا اے بچے تو نے اپنی ماں کے عہد کا اتنا پاس رکھا اور میں ہوں اپنے خالق کے عہد کو توڑ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکو اتنا رویا کہ ہچکی بندھ گئی۔ پھر بے اختیار سیدنا غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور راہ زنی کے پیسے سے توبہ کر لی۔ ان کے ساتھیوں نے جب یہ سارا ماجرا دیکھا تو ان کے دل بھی پگھل گئے اور ان سب نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لی اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور لوٹا ہوا سارا مال قافلے کو واپس دے دیا۔